کچھ باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے بارے میں اپنی مجلس میں ارشاد فرمائی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ عظمت والا مہینہ سایہ کیا ہوا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے بات فرمائی؟ آیا نہیں ہے، چھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ آیا تو آتا ہی گیا۔ بعض لوگ آتے ہیں آ کے چلے جاتے ہیں، بعض آتے ہیں زمانے پر چھا جاتے ہیں۔ یہ جو مبارک مہینہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا عظمت والا مہینہ سایہ کیا ہوا ہے، مبارکن، اور یہ برکت والا مہینہ ہے۔ ایک ہے برکت، ایک ہے کثرت۔ کثرت میں کوانٹٹی ہوتی ہے، برکت میں کوالٹی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا برکت والا مہینہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے میں زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں مہینوں کی راتوں سے کیا ہے بھائی؟ بہتر ہے۔ من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے جو روزے ہیں اس کو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کی جو عبادت ہے یعنی تراویح، اللہ نے اس کو نفل، یہاں مراد اس سے مستحب ہے۔ اور مستحب سے مراد کیا ہے؟ فقہاء نے اس کی تشریح فرمائی یہاں پھر کہ چونکہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈر کے مارے کہ کہیں میری امت پر تراویح فرض نہ ہو جائے، 3 دفعہ اجتماعی پڑھائی تھی، وہ بھی چھوڑ کر باقی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلسل اس نظام کو مربوط کیا اور آج تک چلا آ رہا ہے 20 رکعت تراویح کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنٹینیو نہیں پڑھائی کہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس 20 رکعت تراویح کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے زیادہ تھے، ان کو ٹائم کم ملا، اس لیے وہ باہر کے فتنوں سے لڑ رہے تھے، اور جب باہر کے فتنے ٹھنڈے پڑ گئے، اندر کا وقت اتنا نہیں ملا کہ ان کو موت نے سلام کر دیا اور بلا لیا اللہ کے پاس۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے 20 رکعت کے نظام کو اور تراویح کے نظام کو مضبوط کیا۔ جو کہتے ہیں جی پورے سال 8 رکعت پڑھنی چاہیے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر پورے سال 8 رکعت پڑھنی چاہیے تو نبی علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ٹائم نہیں ہے، 8 رکعت تراویح ہے تو پھر تو بھائی آپ یہ کرو کہ آپ اکیلے پڑھا کرو، آپ پھر کیوں اس میں پورا قرآن پڑھتے ہو، اجتماعی شکل میں کیوں پڑھتے ہو؟ اگر آپ زیادہ سنت کے پابند ہو، اکیلے گھر کے اندر پڑھا کرو، باقاعدہ پورے مہینے آپ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، سنت کے خلاف تو آپ کام کر رہے ہو بھائی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے ذمہ ہے میری سنت کو اپناؤ اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ۔ تو معلوم ہوا جو ابو بکر کی سنت پر چلے گا وہ عین نبی کی سنت پر چلے گا، اور جو عمر کی سنت پر چلے گا عین رسول اللہ کی سنت پر چلے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہاں رات کی تراویح کے لیے ہلکا لفظ استعمال کیا کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ ہمارے بعض ساتھی 8 رکعت تراویح پڑھ کر یہاں سے رفو چکر ہوتے ہیں، جاتے ہیں کہ جی ہم نے 8 رکعت پڑھی۔ بھائی 8 رکعت بھی کیوں پڑھی؟ چھوڑو یار، فرض پڑھ کے چلے جاؤ، تاش کھیلنا شروع کر دو، ختم ہو گئی بات، اس کی کیا ضرورت ہے؟ 8 رکعت پڑھ کر کون سا بھائی ہم۔ اس لیے میرے محترم یہ 20 رکعت تراویح پوری ہے، صحابہ سے ثابت ہے، امت کا یہی دستور چلا آ رہا ہے، چاروں فقہاء نے یہی فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس میں کتنے سجدے ہوتے 20 رکعت تراویح میں؟ 40، اور 40 کا عدد خاص تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، 40 راتیں گزاری، خاص تربیت کا زمانہ تھا۔ اور اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی زبان کو 40 دن تک کنٹرول پہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے، اس کے سینے سے علم اور حکمت کے چشمے اللہ تعالیٰ جاری فرمائیں گے۔ تو 40 دن کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں خانقاہوں میں 40 دن کے لیے چلہ کشی کیا جائے، اور اسی لیے تبلیغ میں بھی 40 دنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ 40 دن کا خاص اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ قرب کس وقت اللہ کا انسان کو ملتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان زیادہ سجدے کرے اللہ کے قریب ہوگا۔ اور پھر تراویح کے اندر انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام کی حدیث ہے
تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ قد خرج منہ، اللہ کے مبارک کلام سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ میں آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ہم تراویح میں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ قرآن سنتے ہیں جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن ہمارے جسم کے اندر، ہماری روح کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں اللہ کے باطن سے نکلا ہوا قرآن ہمارے باطن میں جاتا ہے، خود سوچیں اللہ کے ساتھ کتنا زبردست تعلق ہوگا کہ ایک اللہ کی ذات سے قرآن نکلا اور ہماری ذات کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ خود سوچیں کتنا اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا۔ اور پھر جب انسان الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اور زیادہ قرب ملتا ہے۔ اللہ فرماتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم کلامی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، نوازتے ہیں۔ الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا عبدی ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا۔ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ہم 8 پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں بھائی۔ تو کتنی رکعت پڑھیں گے بھائی؟ اور پھر کیا کریں گے؟ پہلی رکعت میں امام صاحب پڑھے گا، جب رکوع میں جب تک نہیں جائے گا تو ہم اپنا سیاسی منظرنامہ ٹیک لگا کر ستونوں کے ساتھ کریں گے۔ آج یہ ہوا، سب پر بھاری ہو گیا، آج فلاں ہوا، چھکے لگا دیے آج اس نے، بس یہی کام کریں گے یا نہیں کریں گے بھائی؟ نہیں بھائی، اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ جیسے امام اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جائیں، کیوں؟ اللہ کا نام لیا ہے، اور اللہ کا نام لے کر انسان کھڑا ہوتا ہے، نہ یہ کہ اللہ کا نام لے کر انسان کیا ہے، بیٹھ جایا کرتا ہے۔ وہ اللہ والے تھے نا، کوئی ایک اللہ والے تھے، وہ حجام کے پاس گئے تو دیکھا جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو اور حجام کسی اور کے کیا بال کاٹ رہا تھا، جھاڑ رہا تھا، بال تراش خراش رہا تھا۔ تو حجام سے اللہ والے نے کہا بھائی اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو، مطلب میرے پاس پیسے نہیں ہیں فی الحال۔ وہ فوراً متوجہ ہوا ادھر، اس کے بال چھوڑ دیے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے حضرت، رمضان کے دنوں میں جو اللہ والے نام کی چیز ہوتی ہے، اللہ کے نام کے کپڑے، اتنے گھٹیا کپڑے دیتے ہیں غریب کو۔ اللہ کے نام کا راشن ہو، بیڑا غرق راشن کا ہو، اس میں کیڑے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ راشن غریب کو دیتے ہیں کہ جی اللہ کے نام کا ہے۔ یہ تو جب ایسا اللہ کے نام کی جب اجتماعی طور پر یہ حالت ہے، اللہ بھی پھر ہمارا نام و نشان مٹا دے گا بھائی۔ تو وہ فوراً حجام متوجہ ہوا اس اللہ والے کے پاس اور اس کے بال بنانے لگا۔ اب وہ اللہ والے حیران، یار آپ نے اس کو چھوڑ کر میرے بال بنانا شروع کر دیے۔ کہا بھائی آپ نے کس کا نام لیا؟ اللہ کا۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، پھر جس اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جس کام کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، ہم اسی طرف ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رخ پھیر دیں۔ وہ اللہ والے بڑے متاثر ہوئے، گئے کچھ دنوں بعد ان کو کوئی پیسے آئے تو وہ پیسے دینے گئے۔ تو اس نے کہا یہ کیا؟ کہا جو اس دن آپ نے میرے بال بنائے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، یہ میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، آپ کی اجرت۔ کہا عجیب لوگ ہو بھائی تم، ایک تو اللہ کے نام کا سوال کرتے ہو، پھر اس پر پیسے بھی ہمیں دیتے ہو۔ تو بھائی جب اللہ اکبر امام صاحب تراویح میں کہیں گے تو ہم سب کے سب پیچھے نہیں ہوں گے، ہم سب کے سب اللہ اکبر کر کے کیا ہوں گے بھائی، کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو ایک کوئی نفلی کام کرے گا ان دنوں میں، نفلی کام کرے گا تو ان دنوں کے علاوہ جو انسان کا فرض کام کرتا ہے، اللہ نفلی کام کا ثواب فرض کام کے برابر بنا دیں گے، اتنی طاقت دے دیں گے۔ اب وہ میں عمارت خود نہیں پڑھ رہا وقت کے اعتبار سے، اور جو ان دنوں میں فرض کام کرے گا، عام دنوں میں ایک آدمی 70 فرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایک فرض ادا کرنے پر اس دن میں اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کے 3 درجے علماء نے بتائے ہیں۔ نمبر 1 الصبر علی الطاعات، انسان اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو جما دے۔ تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ کتنے بدنصیب ہیں جو ان دنوں میں بھی روزہ خوریاں کرتے ہیں، پھر کھلے عام کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت فقہاء نے لکھا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو، کوئی کھلے عام روزہ خوری کرے
ان کی سزا صرف ایک ہے، سر تن سے جدا۔ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، ان کی گردن اڑا دو۔ کیوں؟ اللہ کے ایک بہت بلند و بانگ فریضے کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑانے والا اس کو یہ حق نہیں کہ وہ دھرتی پر چلے پھرے سینہ تان کر کے اس کی گردن اڑا کر اس کی لاش کو زمین بوس کر دیا جائے، خاک میں ملا دیا جائے۔ اور اگر کوئی روزہ خوری کرے اور ہم نے ان کو دیکھا، شریعت ہمیں کہتی تمہیں ان کو سلام کرنے کا حق نہیں ہے، آپ نے سلام کیا آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں یوں کر سکتے ہیں، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے، ٹھیک ٹھاک، یہ کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑی پتہ ہے اس مسئلے کا، لیکن آپ سلام نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم جو روزہ خوری کر رہے ہو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس نافرمانی کرتے وقت اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت آئے، اللہ کی برکت آئے۔ بتاؤ بھائی، اللہ کی رحمت نافرمانی پہ آتی ہے، فرما برداری پہ آتی ہے؟ برکتیں نافرمانی پر آتی ہیں، فرما برداری پر آتی ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے دو قسم کے اللہ عذاب ان کو دے دیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نعمت چھین لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ اس پر ہو جاتا ہے۔ جس پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہم اس کو سلام کریں بھائی؟ تو یہ اللہ کے مبارک عمل کا، مبارک حکم کا مذاق ہے نا۔ ایک بہت مشہور واقعہ آپ بھائیوں نے سنا ہوگا، اللہ کرے حدیث پوری ہو جائے، فضائل اعمال والی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین مجموعہ لکھا ہے، اس کو پڑھیں، انفرادی بھی پڑھیں، انفرادی بمانا الگ الگ پڑھیں، بہترین بات